تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین. جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا. اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں. ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے. ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے. یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں. ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے. تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس ہیں، میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے. خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا. جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی. انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا. میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا ہے تو کافی ہے. دوسری دفعہ پھر چیک کیا. اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا. اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ ایک کاغذ کو پڑھ رہی تھی. اللہ کی شان پہ اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے. اس نے دیکھتے مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا. وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں. پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی. وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ سے روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ. اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ 2-3 کتابیں تھیں. میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے. پھر وہ حیرانوں سے پوچھ لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میری جان چھوٹ گئی. پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں؟ ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری اور ہیں بھی پابندیاں. تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں.
چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے یا 10 سال، میں جہاں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے، میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر 8-10 سال میں کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا۔ تو جہاں آپ کو کسی موذی سے ایذا کا ڈر ہو، اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، یا اس کی نند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھا کریں، فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی 100% اس کا نتیجہ پایا ہم نے۔ ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں، تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیا کرے تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو، چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں
جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس کا تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، تو جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلافہ خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا۔ بیری کے درخت کو کیوں یہاں تذکرہ کیا گیا؟ عربوں میں بیری کا درخت پسندیدہ درخت تھا، کیونکہ گرم علاقہ تھا نا تو ہر درخت وہاں نہیں اگتا۔ کیکر اور بیر یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے درخت ہوتے ہیں، یہ سخت گرمی کے موسم میں کم پانی پہ بھی اگاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علاقوں میں سڑکوں کے سائڈ پہ پہلے زمانوں میں کیکر کے درخت لگائے جاتے تھے اور یہ بیری کا درخت خود بھی اگاتا ہے۔ تو عربوں میں گرمی کا مسئلہ بہت تھا، ہر جگہ گرمی، نیچے صحرا اور اوپر سایہ کوئی نہیں، تو وہ لوگ پسینے شرابور ہوتے تھے اور تنگ آ کے وہ ڈھونڈتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی سایہ دار درخت مل جائے، تو درختوں میں جا کے ان کو بیری کا درخت ملتا تھا، پھر وہ بیری کے درخت کے نیچے سائے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اب جب درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو بیر بھی کھانے کا موقع ملتا تھا، تو بیر بھی اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بیری کے درخت ہوں گے۔ بیری کے درخت کا جو پتے ہوتے ہیں وہ کارآمد زیادہ ہوتے ہیں۔ آج تو ہم شیمپو اور صابن کے زمانے میں جی رہے ہیں نا، پہلے زمانوں میں پانی میں بیری کے پتے ڈال کے اس سے غسل کیا جاتا تھا،
چنانچہ ہمیں اپنے بچپن کا وقت یاد ہے کہ کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو بیری کے پتے منگائے جاتے تھے اور پانی کے اندر بیری کے پتوں کو جو ہے گرم کیا جاتا تھا اور اس سے مردے کو نہلایا جاتا تھا. تو چونکہ بیری کے پتے جو ہیں کارآمد ہیں اور سایہ کارآمد ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا. حدیث مبارکہ میں ہے ایک دیہاتی بندہ نبی صاحب کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بھی ایذا دینے والی چیزیں ہوں گی؟ نبی صاحب نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ جنت میں بیری کا درخت ہوگا نا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں بیری کا درخت ہوگا. کہنے لگا بیری کے اوپر تو کانٹے ہوتے ہیں جو اپنے ہل توڑنے والے بندے کو نقصان دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ جنت میں جو بیری ہوگی اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اب یہ بات کسی زمانے میں عجوبہ ہوتا تھا کہ بیری بغیر کانٹے کے، مگر آج سائنسدانوں نے گلاب کے پودے بنا لیے بغیر کانٹوں کے. چنانچہ ساؤتھ افریقہ میں ایک انگریز ہے، اس کو گلاب کا بابائے گلاب کہا جاتا ہے. بڑا اس کی زندگی کی پوری ریسرچ ہی گلاب کے اوپر ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھی مجھے اس کے پاس ملنے کے لیے لے گئے. اس نے کوئی گلاب کی 150 ورائٹیاں نئی بنائی ہوئی تھی، خود اس نے ایجاد کی تھی دنیا میں. تو اس نے مجھے اپنا پورا نظام دکھایا. اس نظام میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ کیا کوئی گلاب کا پھول بغیر کانٹوں بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہم نے بنا لیا ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے کر گیا. وہاں گلاب کا پودا تھا جس پر موٹے موٹے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر کوئی کانٹا ہی نہیں تھا. تو اگر دنیا میں ایسا گلاب کا پودا بن گیا جس پہ کانٹا نہیں ہے، تو جنت میں بیری کا درخت جس پہ کانٹا نہیں ہوگا، اس کا بننا کون سا محال کام ہے؟ ابو ایوب انصاری عنہ نے اپنے گھر میں ایک طاق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں. تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات کو جو میری کھجوریں چرا رہی ہے. میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں جن عورت ہوں. میں نے کہا کہ میں تو تمہیں نبی السلام کے سامنے پیش کروں گا. اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گی. تو ابو الدرداء عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، نہ ابو ایوب انصاری عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ دوسری رات پھر آئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا. نبی السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ پھر آئے گی. اور وہی ہوا کہ تیسری رات ابو جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا. اب تو ان کو بڑا غصہ. انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں نبی السلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوگا. کون سا عمل؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا. صبح نبی السلام نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا؟ جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا. کون سا؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. نبی السلام نے فرمایا صدقت وہو کذوب، بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں. تیسرا واقعہ اوئی ابن کعب عنہ کو پیش آیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں. خشک کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی تھیں. میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے. میں نے اسے پکڑ لیا. پھر میں نے اس سے پوچھا اجنیٌ ام انسیٌ، تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے فرمایا تم نے ہاتھ دکھاؤ. تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے، یعنی انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پہ بال زیادہ تھے. یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا 3 مرتبہ. اور تینوں مرتبہ نبی صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تم محفوظ ہو جاؤ گے. نبی صاحب نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ بولا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا پھر، اور بیٹھے بیٹھے اگر وہ آ گئی تو وہ تو ایک کیفیت ہے بندے کی. تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اون کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے.
تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا ان کے ٹائم کو نکال دیں؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو. یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی. آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھیں. ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے, آن ہو فون یا آف ہو, کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں. فون آن ہو یا فون آف ہو, جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ. تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا تو اب آپ کی اسکرین آن ہے یا آف ہے, اس سے کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے. تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گزارنا چاہیے. ہاں, اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے, ہوشیار ہو کر بیٹھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے, کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی نیند عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی, جو ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے, ایور گرین ہوتے ہیں, جب چاہو ان کو سنا دو. بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی, یہ نہیں پتا ہوتا ان کو. مگر اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں ہوتی. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کے دار مدار نیت کے اوپر ہے. ہاں, اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں وہ تو بات ہی آ رہا. مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا, وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے. تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا, اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ اونگ نہیں ہوتی, حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے مراقبے میں جو لوگ اڑ رہے ہوتے ہیں نا, وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں. اگر قریب میں کوئی بولے, کوئی آواز آئے تو سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں, تو اس کو نیند نہیں کہتے. تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے. سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا, مجھے تو فوراً نیند آ جائے. بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام. ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. اب جب سکینہ نازل ہوگی تو پھر اس کے اثرات تو ہوں گے نا انسان پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پہ اثر نہ ہو؟ تو اثرات تو ہوں گے. جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیات ہوگی, کیونکہ اثرات کی وجہ سے کیفیات ہوتی ہیں. آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے نا تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں. ہاں, کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے, ورنہ عام طور پر اس لیے جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا, برسات کا موسم, تو خوب ہریالی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ساون کے اندر کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. وہ ساون کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے اور برسات کے موسم میں زمین سے خوب کھیتیاں نکلتی ہیں, یعنی پودے نکلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی ہے تو انسان کے اندر سے کیفیات کی پودے اور کھیتیاں پھر برآمد ہو جاتی ہیں. کیفیات کو روک نہیں سکتے. ذکر کی وجہ سے بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے. یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نظر آئے گا, یہ جو کیفیتیں میں نے پہلے بتائی وہ محسوس ہوں گی. اور اگر کوئی بندہ کہے گی کہ مجھے تو کوئی بھی کیفیت محسوس نہیں ہوتی, تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے نا کہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو اسے کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے. کیا مصیبت ہے کہ اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دل پر ان برکات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہ کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. وہ بندہ کسی ایسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں, دل کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. یا کوئی حرام حلال کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کو ذکر میں ملتی ہیں, حرام ان کیفیات کو چھپا دیتا ہے. چنانچہ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا, فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا خادم تھا, اور خادم لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. الجزاء والاحسان الا الاحسان. تو خادم تھا تو ایک مرتبہ اس کا ایک بھائی تھا
وہ بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کلی کا عالم طاری ہو گیا، یعنی آخری وقت، آخری لمحات، آخری علامات قریب ہو گئی. تو اس خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی فرما دیں اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی فرما دیں، تو اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور میں توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں. فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1000 سال کا مجدد، اتنی روحانیت والی شخصیت کہ پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو فیض پہنچے گا وہ ان کے قلب کے ذریعے سے پہنچے گا. مجدد کا یہ مطلب ہے جیسے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. مجھے سامنے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ قلوب کے ذریعے سے، جیسے تار کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر پہنچتی، تار کے ذریعے سے بجلی پہنچتی. دیکھیں بھائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، مگر بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، مگر ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح دلوں میں نور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کے دل میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ جائے، اس کے لیے قلب کو کسی درجے کا بنانا. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے پلانٹ، بجلی کا ہائی وولٹیج پہ ہوتا ہے. اب اس ہائی وولٹیج پلانٹ کے آگے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، تو ٹرانسفارمر کے ایک طرف تو یہ بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہائی وولٹیج ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ بلب کو ڈائریکٹ ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فیوز ہو جائے گا نا. اس لیے کہ اس میں استعداد ہی نہیں ہے. اسی طرح مخلوق میں استعداد ہی نہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض حاصل کر سکے. نبی علیہ السلام پوری مخلوق کے لیے اس کا ذریعہ بنے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ نعمت دی، وہ برکت دی کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست وہ نعمت حاصل کر سکتے. اس لیے میراث کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا. اب وہ محبوب اور وحید میں کیا باتیں ہوئی اور کیا ملاقاتیں ہوئی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت ملتی ہے محبوب کے واسطے سے. بات کی سمجھ آ گئی؟ محبوب کے واسطے. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور نبی اسلام کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں. فرض کرو آپ کا قلب اس عاجز کے قلب کے ساتھ مٹھی ہے، اس عاجز کا قلب شیخ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم ان کے قلب کے ساتھ مٹھی ہے، ان کے شیخ کے ساتھ. تو یہ آپس میں قلوب کا ربط ہے اور یہ تمام قلوب جا کر سیدنا صدیق اکرم کے قلب سے جڑتے ہیں اور ان کا قلب نبی اسلام کے قلب سے جڑا اور نبی اسلام کا قلب مبارک اللہ رب العزت کے ساتھ دکھاتا. تو یوں برکتیں آتی ہیں، یوں رحمتیں آتی ہیں. تو اس لیے اب اس آدمی کو جو مراقبے میں بیٹھتا ہے، یہ جو مراقبے میں بیٹھے گا تو اس کو کیفیات تو محسوس ہوگی ہی صحیح، اور اگر کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی تو یہ بھی کیفیت ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. تو میں بات آپ کو سنا رہا تھا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ 1000 سال کا مجدد امت کے علماء نے متفقہ طور پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا مجدد الفسانی. یہ جو ہجرت کے بعد دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، اس میں جتنے اولیاء کسی بھی سلسلہ کے ہوں، کسی بھی رتبے کے ہوں، ان کو جو فیض پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ چاروں سلسلوں کے بزرگ تھے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو چاروں سلاسل کے بزرگ تھے، ان کو چاروں نسبتیں حاصل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ان سے نقشبندی یا نسبت کا کام لیا تھا ظاہر. لیکن جتنا یہ فیض آگے چل رہا ہے یہ ان کے ذریعے سے چل رہا ہے. اب آپ سوچتے ہیں اس روحانیت کا بندہ اگر کسی بندے پر بیٹھ کر توجہ کر رہا ہے تو پھر دل پہ تو اس کا اثر لازمی ہونا چاہیے. مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بیٹھ کر توجہ کی مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہوا. فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا
میرے اللہ میرے مولا رحمت فرما دے اور اس بات کو میرے اوپر واضح کر دے، اس بات کو میرے اوپر واضح کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصاحبت بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، چنانچہ اس کی دوستی تھی کافروں کے ساتھ، اور کافروں کی دوستی کی وجہ سے وہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتا تھا۔ اس کی ظلمت ایسی تھی کہ وقت کے مجدد میں بھی توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل پہ اثر نہ ہو سکا۔ تو اگر انسان مراقبے میں بیٹھے اور اس کو کیفیت کچھ بھی محسوس نہ ہو تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ECU سیکشن کا مریض ہے، ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اس کو وہاں داخلہ لینا چاہیے، اس کو جا کے ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، گھر بیٹھ کے علاج نہیں ہوگا۔ جب ذرا بڑی بیماری ہوتی ہے نا تو پھر لے کے بھاگتے ہی نہیں ہاسپٹل میں بندے کو، کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نہیں جانے دیں گے، بیوی کہتی ہے کہ میں نہیں جانے دیتی، والد کہتا ہے، والدہ کہتی ہے نہیں، سب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، بھگاتے ہیں جلدی لے جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ روحانی اعتبار سے ECU سیکشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر شیخ کے پاس آ کے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، پھر ان کو خانقاہ میں کچھ وقت ساتھ گزارنا، پھر ان کو سفر میں حضر میں شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ جن کا کلام دوا اور جن کی نظر شفا ہوتی ہے۔ کیوں بھائی آج کل شفاؤں سے علاج ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں یہ بات سمجھنا مشکل تھی، میں نے بتایا نا کہ آج کچھ باتیں سمجھنی آسان ہو گئی۔ دیکھیں کینسر کا علاج کس سے کر رہے ہیں؟ کیموتھراپی، شفاؤں کے ذریعے سے۔ آج کل انسان کے اندر اگر اسٹون ہو نا تو اس کو کس سے توڑتے ہیں؟ لیزر کے ذریعے۔ تو اگر دنیا کی بیماریوں کا علاج شفاؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کیا روحانی بیماریوں کا علاج شفاؤں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ مشائخ کی نگاہیں بھی تو شفائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نگاہ جو ہے نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تو نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اس کی دلیل شرعی طور پر دوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے تو ان پر اثر ہو گیا، بیماری محسوس کرنے لگے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ بھائی تمہیں اپنے فلاں بھائی کی نظر لگ گئی تو اس کو اتارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا ٹھیک ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنا اثر کر دیتی ہے۔ اب بتائیں جس نظر کے اندر دشمنی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حرص ہے، طمع ہے، اگر وہ نظر دوسرے بندے کے اثر دکھا دیتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیوں نہیں دکھاتا؟ تو اسی اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کو بری نظر لگ جاتی ہے تو برے اثرات نکل آتے ہیں، اور اللہ والوں کی جب نظر لگ جاتی ہے تو پھر اچھے اثرات نکل آتے ہیں۔ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت دیر توجہ ڈالی مگر اس توجہ کے اثرات ظاہر نہ ہوئے۔ وہ معمول تو تھا انگریزی میں ٹیکنیٹ کرنے کا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ بیانات اب اردو میں کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے انگریزی میں لفظ نہیں ملتے۔ اب بتائیں میں توجہ کو انگریزی میں کیا کہوں گا، فیض کو انگریزی میں کیا کہوں گا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ان الفاظ یا ان ٹرمز کا انگریزی میں ترجمہ کرنا اور سمجھانا بس نہیں ہے۔ تجلیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پاس تو تجلیات اور صفات اور شؤونات اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، ہر لفظ صحیح معنوں میں سمجھا دیتا ہے کہ کیا چیز نازل ہو گئی۔ تو اس لیے چونکہ مجھے خاص ٹاپک پہ گفتگو کرنی تھی ذکر قلب کے اوپر، اب دیکھیں ایک بندے کا قلب جاری ہو گیا، آپ سمجھ گئے نا، لیکن انگریزی میں کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ ذرا انگریزی والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بتا دیں کہ یہ انگریزی میں قلب جاری ہونے کو کیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو انگریزی نہیں آتی، ہم نے تو سیکھی ہوئی ہے، ان کی تو مادری زبان ہے، شروع سے ہی انگریزی سیکھی، پیدا ہی اس ماحول میں ہوئے ہیں، اور ہم تو انگریزی بھی بولتے ہیں تو دیسی لہجے میں، اور یہ تو ماشاءاللہ انگریزی کے سب عاشرہ کے کاری ہیں، ان کا تو لہجہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ قلب جاری ہونے کو کیا کہیں گے انگریزی میں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو انگریزی میں سمجھانا چاہوں کہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں سمجھا سکوں قلب جاری ہونا، لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قلب جاری ہونا کس کو کہتے ہیں۔
تو اس مجبوری کی وجہ سے بالخصوص آج کی گفتگو میں نے اردو زبان میں کی تاکہ میرے لیے سمجھانا آسان، آپ کے لیے سمجھنا آسان، اور جن کو سمجھ بالفرض نہیں آتی ان کی گزارش ہے کہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ہم جیسے انگلش میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش بھی فرما لیں۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ کہیں نہیں ہم تو انگلش ہی سمجھیں گے، کوئی آپ نے بھی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا انگلش کا، تو ہم بھی کچھ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ٹٹ بولنا سیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی کچھ مہربانی فرمائے اردو سمجھنا سیکھیں تاکہ افہام و تفہیم آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے بزرگ کی توجہ کا اثر اس لیے نہ ہوا کہ اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا کفار کے ساتھ تھا، اور کفار کی صحبت کی وجہ سے، تعلق اور دوستی کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی سنت تھی کہ اب فیض اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر کسی پر ذکر کرنے کے باوجود اثر مرتب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کیفیت ہے اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر یقینی ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں کہ بغیر بتائے پیروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کون ذکر مراقبہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ وہ کوئی عالم غیب نہیں ہوتے، عالم غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر ان کے پاس فراست ہوتی ہے، اور وہ فراست کیا ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ بھائی جب ذکر کے اثرات یقینی بندے پر ہوتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پابندی سے ذکر کر رہا ہے تو اثرات اس کے اوپر ہوں گے نا، اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ پیر سے پوچھے گا نا۔ اب جو پوچھے ہی نہ کبھی، جو سبق کی بات ہی نہ کرے، جو مراقبے کا تذکرہ ہی نہ کرے، اور پیر سے پوچھے ہی نہ کیفیت، خط نہ لکھے، فون نہ کرے، ملے تو بھی مراقبے کا تذکرہ نہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صاحب ذکر و اذکار کو پابندی سے نہیں کرتا۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، اندازہ کون کتنا ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سجا دیتے ہیں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ تجربہ کہہ سکتے ہیں، فراست کہہ سکتے ہیں، انسان کی بصیرت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایسے بندے کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو ملیریا ہے، اس نے ٹیسٹ کوئی نہیں لیا ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں، بس اس میں تھوڑی سی علامات کچھ دیکھی ہوتی ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی آپ کو یہ ہے، اور واقعی وہی ہوتا ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماری کے طبیب دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں، ایسے ہی بسا اوقات مشائخ دیکھتے ہی سالک کی کیفیت کو پہچان جاتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں۔ مگر آج کل کے سالک بھی بڑے ہوشیار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پوری پوائنٹ مرض بتاتے ہیں، اور پیروں کے پاس آتے ہیں تو بالکل صحیح باتیں بتاتے ہیں۔ خواب میں بتائیں گے نا تو خواب کا وہ حصہ جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہے وہ بتائیں گے، اور اسی خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑبڑ ہے وہ چھپائیں گے۔ تو پیروں کو ان بٹوین دی لائن ریڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہنے والا کہہ رہا ہے نا، ضروری کہ 100% بات ویسی ہے، وہ کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ شیخ درمیان میں پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو سمجھ ان کو لگ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اثرات کیفیات جب بھی بندے پر ہوں گی وہ ضرور رابطہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ فزیشین سے، ڈاکٹر سے ریڈیو نہ کرے؟ بھائی ذرا کھانسی ہوتی ہے، تلا ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو فوراً فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، تو اگر بندے کو کیفیات محسوس ہو رہی ہوگی تو کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے پھر وہ رابطہ از خود بخود رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہوئی کہ بھائی پابندی کے ساتھ جو بندہ مراقبہ کرتا ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ نہ سمجھے نا، آج کیا سمجھنا ہے ہم نے بیٹھ کے اس محفل میں کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ پرانے حضرات ہیں، سالکین ہیں، کچھ علماء ہیں، تو ان کے سامنے تو اس قسم کی بات کھولی جا سکتی ہے۔ عام محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، نہ آپ نے تذکرہ کبھی سنا ہوگا، لیکن خاص محفلوں میں جہاں طالب صادق ہوں، سیکھنے والے ہوں، یا حاصل کرنے والے ہوں، یا محنت کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر ان کو تو یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے مراقبے کی پابندی کرنے والے، تقوی طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے، اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے صالح کو پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے قلب کی جو جگہ ہے، قلب کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے کی طرف، جو بائیں طرف کی بریسٹ ہے نا، اس سے 2 انگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے۔ اس دل کی جگہ پر اس کو ایک حرکت سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حرکت سے تحرک ہے، تو یہ تحرک کہلاتی ہے پہلی کیفیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ تحرک۔ ایک عجیب سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کا گوشت پھڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی بازو کا، کبھی کمر کا، تو وہ جو گوشت پھڑکتا ہے نا، یہ اس سے ملتی جلتی سی کہتی ہے. تو انسان کو باقاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پر ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پھڑک رہی ہے. دل کا دھڑکنا اور ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کا پھڑکنا اور ہے، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ دو ایک چیزیں نہیں ہیں. یہ جو قلب کی دھڑکن ہے اس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن آف ہارٹ، دل کا دھڑکنا. یہ تو 1 منٹ میں 70 مرتبہ 75 مرتبہ بندے کا دل دھڑکتا ہے. زیادہ تیز چلے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا تو 100 مرتبہ دھڑکن چلی جائے گی، 120 مرتبہ چلی جائے گی. بہت زیادہ بھاگے گا تو 130 مرتبہ چلی جائے گی. تو یہ تو دھڑکن جو ہے یہ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو لطیفہ میں، وہ بہت تیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے. ارتعاش محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنے اس لطیفہ کی جگہ پر. کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارتعاش. اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کرو کہ انسان کسی بڑی بس کے اندر بیٹھا ہے اور سٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی ہوئی ہے، سٹارٹ حالت میں انجن چل رہا ہے، تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے نا وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہے نا سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں. وہ جو ہلکی سی ایک وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس کرتا ہے. وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ دل کی وہ پھڑکن محسوس بھی ہوتی ہے. ذرا توجہ کریں تو ان کو وہ ایک کیفیت سے محسوس ہوگی جو تیز ہوگی. وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ دل کی دھڑکن ہوگی. ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن کی ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز، جو دل کی دھڑکن بہت سے بہت تیز ہوگی، وہ اس کو اپنی کیفیت محسوس ہوگی. اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ ذکر کی کیفیت محسوس ہو، اگر وہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ ذکر کرے تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے. اور پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگ جاتا ہے بندے کا. پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور اب ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس کے اوپر غالب آنے لگ جاتی ہے. تو یہ اس کو اگر نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تو بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا ذکر کی کثرت سے، پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پہ غالب آنے لگ جاتا ہے. تو خود بخود بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس ارتعاش کا اثر محسوس ہوتا ہے. ایسے بندے کو اپنے قلب کی وہ جو تحرک کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے جب وہ غالب آ جاتی ہے تو کہاں اثر محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بھی اثر محسوس ہوتا ہے. ہوا جیسے متحرک اس کو نظر آتی ہے، کیونکہ وہ قلب کی حرکت ہوتی ہے. تو قلب کی حرکت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عام بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو یہ فیل ہوتا ہے جیسے ہوا اس کے سامنے متحرک ہے. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو. اچھا، اس کو ذرا مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان. کبھی اگر ٹیوب لائٹ اوپر لگی ہوئی ہو، ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہو؟ اوپر لگی ہوئی ہو چھت کے ساتھ، اور سیلنگ فین نیچے لگا ہوا، تو آپ اگر سیلنگ فین کو چلائیں نا تو سیلنگ فین کے چلنے سے آپ کو فرسٹ اترنا سائے کے اندر ایک ارتعاش نظر آئے گا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا تو سایہ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، ارتعاش نظر آتا ہے. وہ جو ارتعاش کی کیفیت ہے بہو اسی طرح اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کیفیت ہوتی ہے جس کا قلب جاری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آپ اسی چیز کو مثال لیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی ہوگی. اس لیے میں نے بتایا کہ سکینہ نازل ہونے کی وجہ سے جو قلب کے اوپر انسان کے اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کسی کو قلب میں خوشی محسوس ہوئی، کسی کو جو ہے گناہوں پہ ندامت محسوس ہوئی. تو جو پوری تفصیل بتائی وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہے. لیکن عام طور پر جو کیفیت زیادہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے. یہ کیفیت کون محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو بتائی جا رہی ہے. اچھا، تو یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحرک. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا دل جاری ہو. یہ ابتدائی کیفیت ہے، ایک کیفیت حرکت والی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ بندہ تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارے اور اس کو اور زیادہ پابندی سے ذکر کو کرتا رہے
تو یہ تحرک کی کیفیت آہستہ آہستہ تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. تذکر میں کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تذکر میں نصیب ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو حرکت اس کو محسوس ہوتی تھی نا، وہ حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے. وہ حرکت نہیں محسوس ہو رہی، لگتا ہے جیسے اللہ 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 ایسے وہ محسوس. تو یہی حرکت اس طرف سے جو ہے مطلب جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے. تو ایسے سالک کو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت کہیں سے جیسے اللہ اللہ کی آواز اس کو آ رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوتے اور یہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ جاگنگ کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے جیب میں وہ واک کا کیا ہوتا ہے، واک مین ہوتا ہے، وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے ساتھ اس کے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے بندے تو نہیں سن رہے ہوتے. اب ہم نے ایک بندے کو دیکھا وہ واک مین سن بھی رہا تھا اور وہ ہنس بھی رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اونچی سی حرکتیں کر رہا تھا. اب دیکھنے والوں سے پاگل سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے جو اس کو کانوں میں سنائی دے رہی ہے وہ سب کچھ رسپونڈ کر رہا ہے. تو اسی طرح سالک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ذکر کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو مجمع میں بیٹھا ہوا وہ مجمع سے غائب ہو گیا. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت پر تو ساکت و سخندان. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت در انجمن. محفل میں بیٹھ کر تنہائی کے مزے لینے. بیٹھے لوگوں میں ہوتے ہیں مگر اپنے یار کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ قلب کا جاری ہونا ابتدا میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ ساتھ تذکر کی کیفیت اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو، اس کا قلب جاری. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے. خیالوں کا فی عینی و ذکر کا فی فمی، خیالوں کا فی عینی و ذکر کا فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب. یا محبوب تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ ہے اور تیری یادیں میرے دل میں ہیں. اے محبوب تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے.